بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا لیکچر مرڈر ٹرائل سے ریلیٹڈ ہے کہ قتل کے کیس میں ملزم کی طرف سے اگر آپ وکیل ہیں تو کیس کو کیسے پروسیڈ کرنا چاہیے، اور قتل کے ملزم کو اگر ڈیتھ سینٹنس ہو جائے، سزائے موت ہو جائے ٹرائل کورٹ کی طرف سے، اور اگر ہائی کورٹ کی طرف سے بھی کنفرم ہو جائے تو اسے کس طریقے سے باعزت بری کرایا جائے، اور وہ کون سے ایسے گراؤنڈز ہیں جو آنریبل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹس میں ڈیفائن کیے ہیں کہ ان گراؤنڈز کی بنیاد پر قتل کے مقدمے میں اگر نیچے کی دونوں عدالتوں نے سزائے موت برقرار بھی رکھی ہے تب بھی اسے باعزت بری کیا جا سکتا ہے. ایسے گراؤنڈز کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا. My name is Ghulam Sajjad Gopang. I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am the LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College, Nawab Shah Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am practicing mainly at Supreme Court Islamabad, having more than 1,000 cases pending at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My three most famous cases are reported in 2019 SCMR page number 2063, review jurisdiction. My second case is PLD 2020 Supreme Court 293, bail before arrest. And my third case, latest case, is reported in PLD 2022 Supreme Court page number 64, that is service matter, service case, sacked employees case, which is very famous in Honorable Supreme Court's judgments. And due to busy schedule of cases, I cannot attend calls. اور اسی وجہ سے آپ سب سے گزارش ہوتی ہے کہ مصروفیت کی وجہ سے کالز نہیں اٹینڈ کر سکتا میں، تو مجھے واٹس ایپ نمبر 0333268262 پہ میسج کر لیا کریں، یا مجھے سپریم کورٹ اسلام آباد میں منڈے ٹو فرائیڈے صبح 9 سے 12 1 بجے تک مجھ سے آپ ملاقات کر لیا کریں اور مجھ سے قانونی مشورہ لے لیا کریں. میرا یوٹیوب چینل لا آن لائن سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر کریں تاکہ اس قسم کے جو میٹرز ہیں، ایسے لیکچرز دوستوں تک پہنچ سکیں اور سب کی رہنمائی ہو سکے. اور میرا فیس بک پہ پیج ہے غلام سجاد گوپانگ ASC اور GSG لا فرم، اسے بھی لائک اور فالو کریں تاکہ اس قسم کے لیکچر آپ تک پہنچ سکیں. کچھ دوست کہتے ہیں کہ جی مرڈر کیس میں ایک پرپوزیشن آتی ہے اور جج صاحبان اپنی ججمنٹس میں بھی لکھتے ہیں، اور میں نے بھی اپنے لیکچرز میں یہ بتایا ہے کہ the normal penalty of a murder case is death sentence. اور اگر اس سے لائف میں سزا دینی ہوتی ہے تو اسے ریزنز لکھنے ہوتے ہیں جج نے، اور اگر ایکویٹ کرنا ہوتا ہے، باعزت بری کرنا ہوتا ہے تو پھر تو مزید اسے ریزنز دینے ہوتے ہیں. یاد رہے کہ جیسے میرا ایک یوٹیوب پہ لیکچر ہے، بلکہ ایک نہیں 10 کے قریب لیکچرز ہیں جن میں جو منشیات کے کیسز ہیں ان میں نے جو سینٹنسز ڈیفائن کی تھی آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ میں، اس کو میں نے ڈیفائن کیا کہ سینٹنس پالیسی جو ہے وہ کیا ہے، کتنی کوانٹٹی پہ، حالانکہ 9C کی سزا عمر قید سے لے کے سزائے موت تک ہے، تو ان میں بھی کیسے ڈیفائن کیا گیا، کیٹیگریز بنائی گئیں. تو سینٹنس پالیسی تھی کہ کتنے کلو گرام چرچ پہ کتنی سزا دی جائے گی اور کتنا فائن کیا جائے گا. تو اس میں تو کیٹیگریز بن سکتی ہے، لیکن جب مرڈر کیس آ جاتا ہے تو دوست پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی اس میں یا تو ڈیتھ پینلٹی ہے which is called a normal penalty، اور اسے پھر کس طریقے سے بری کرایا جائے. تو میں کیونکہ لا کالجز میں پڑھاتا ہوں تو میں انہیں بھی یہی بتاتا ہوں، آپ کو بھی یہی بتا رہا ہوں کہ when there is a will there is a way. یعنی دنیا میں ہر چیز کا ایک سلوشن ہے، آپ کی ول ہونا ضروری ہے. مرڈر کیس میں اگر ایک طرف یہ پوائنٹ ہے کہ the normal penalty of murder case is death، تو دوسری طرف یہ بھی پوائنٹ ہے
کہ اگر مرڈر نہیں ہوتا تو پھر آپ 10-15-20 سال کی سزا نہیں دے سکتے. 302 PPC میں یا تو آپ ڈیتھ دے سکتے ہیں یا لائف دے سکتے ہیں یا پھر باعزت بری کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے اسے 15 سال 10 سال 8 سال سزا دے دینی ہے، کیونکہ 302 میں کوئی پروویژن نہیں. ہاں 302 کے ساتھ کنیکٹڈ اگر کوئی افینسز ہے اس میں آپ بے شک کم سزا دے سکتے ہیں. 302 میں آپ یا تو آپ سزائے موت دیں گے یا آپ عمر قید دیں گے یا بری کریں گے ہی کریں گے. تو یہ ملزمان کے وکلاء اپنے ذہن میں پوائنٹ رکھا کریں. اب جو ڈیتھ سینٹنسز ہیں انہیں اگر ہم ڈیفائن کریں تو ایک ریسرچ کے مطابق 33 کے قریب ایسے کرائمز ہیں پاکستان میں کہ جن کی سزائے موت ہے، جس میں مرڈر بھی ہے اور گینگ ریپ بھی ہے اور کڈنیپنگ بھی ہے اور بلیسفیمی بھی ہے اور ایڈلٹری بھی ہے. ایسے کئی مقدمات ہیں، 33 کے قریب مقدمات ہیں جن کی سزائے موت ہے. 2019 میں 632 تقریباً 650 کے قریب سزائے موت کی سزائیں سنائی گئی تھی ہمارے ملک میں. اب آ جاتا ہے کہ اگر سزائے موت آ جائے تو اسے کس طریقے سے کن پوائنٹس پہ آپ بری کرا سکتے ہیں. سزائے موت کے لیے چند پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو ٹرائل کے ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. کرمنل ٹرائل پہ پہلے میرے 2-3 لیکچرز موجود ہیں. ڈیفیکٹیو چارج فریم پہ بھی موجود ہیں کہ کیسے کیس ریمانڈ بیک ہوگا، اور جو رائٹ آف کراس ایگزامینیشن ہے اس میں سوالات کس طریقے سے پوچھنے ہیں وہ بھی میں نے کرمنل ٹرائل میں 8-10 لیکچرز میرے ایسے ہیں کہ جن میں نے ڈیفائن کیا ہے. آپ میرے یوٹیوب کے چینل پہ کرمنل ٹرائل لکھ کے وہ سارے جو ڈیٹیل ہیں وہ لے سکتے ہیں کہ آرٹ آف کراس ایگزامینیشن اور کرمنل ٹرائل کیا چیز ہے، وہ کس طریقے سے کیس چلانے. سب سے پہلی بات کہ اگر کیس میں موٹیو پروو نہیں ہوتا، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ اگر کیس میں موٹیو پروو نہیں ہوتا، وجہ قتل پروو نہیں کرتی پروسیکیوشن، ڈیتھ سینٹنس کے ناٹ بی اوارڈڈ. یعنی مثال کے طور پر پروسیکیوشن نے یہ کہا، یعنی مدعی اور پروسیکیوشن پولیس، انہوں نے کہا جناب ہمارا قتل اس وجہ سے ہوا کہ زمین کا تنازع تھا. اگر زمین کا تنازع پروو نہیں ہوتا تو سزائے موت نہیں دی جا سکتی. اگر کہا گیا کہ جی اس نے قتل اس کا والد جو ہے اس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اس قتل سے پہلے، جس کی وجہ انات یہ بنی اور اس کی وجہ سے یہ قتل ہوا، اگر وہ لڑائی ثابت نہیں ہوتی، وہ موٹیو پروو نہیں کرتی پروسیکیوشن، سزائے موت کسی صورت نہیں دی جا سکتی. اب آ جائے دوسرا پوائنٹ. 2 ملزمان کو ایک قتل میں سزائے موت نہیں ہو سکتی. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اسے 2 ملزمان نے فائرنگ کر کے قتل کیا، دونوں ملزمان کو سزائے موت نہیں ہو سکتی. ایک کو ہو سکتی ہے، ایک کو لائف ہو سکتی ہے، یا دونوں بری ہو سکتے ہیں یا ایک بری ہوگا ایک کو سزا ہوگی. سزائے موت ایک قتل میں 2 ملزمان کو نہیں ہو سکتی. اس کے بعد آ جاتے ہیں اگر ٹرائل کورٹ نے 10 میں سے 9 ملزمان کو سزا دے دی، ایک ملزم کو بری کر دیا، کیس ٹوٹ گیا. یاد رکھیں اگر ٹرائل کورٹ نے سب کو سزائے دے دی، ہائی کورٹ نے 10 میں سے ایک کو بری کر دیا، تب بھی کیس ٹوٹ گیا. کیوں ٹوٹ گیا؟ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہے. سپریم کورٹ کہتی ہے 2022 SCMR 1567 PLD 2021 سپریم کورٹ 362 2022 پاکستان کرمنل جنرل لیٹسٹ ججمنٹ 1567 2022 SCMR پیج نمبر 1360 2011 SCMR 1127 اور 2008 SCMR
پیج 1067 اور 2014 SCMR 667 اور 2018 SCMR 418 میں اور 1995 SCMR پیج نمبر 1345. سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ if any of the accused, وہ 10 ہو 20 ہو 40 ہو 50 ہو, any one of the accused is acquitted on the same set of evidence and the rest of the accused are convicted on the same set of evidence, it means that the same evidence is believed to be trustworthy to the extent of convicting the accused, and the same set of evidence is disbelieved to the extent of that person accused who has been acquitted, so that evidence becomes doubtful. اگر ایک شخص کی گواہی پہ یا 10 لوگوں کی گواہی پہ اسی گواہی پہ کو درست مانتے ہوئے 10 لوگوں کو آپ نے سزا دے دی اور اسی گواہی کے کسی پارٹ کو غلط قرار دیتے ہوئے باقی کسی ملزم کو بری کر دیا, تو that is contradictory judgment. It is not sustainable in the eyes of law. اس ملزم کو بری کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ لیو جب سپریم کورٹ میں ہوتی ہے تو جو پہلا ہی گراؤنڈ ہوتا ہے لیو گرانٹ کا, جو ہم سپریم کورٹ میں آرگیو کرتے ہیں, وہ یہی کہ میرا بھی کرمنل پٹیشن 549 آف 2021 7 دسمبر 2022 کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا. 3 ممبر بینچ تھا آنریبل سپریم کورٹ کا, جسٹس طارق مسعود صاحب اور جسٹس حسن اظہر صاحب اور جسٹس امین الدین احمد صاحب, ان کے سامنے میں نے آرگیو کیے. تو جب لیو کی بات آ جاتی ہے تو پہلا پوائنٹ ہی یہی آ جاتا ہے. تو میں نے جب یہ کہا کہ سر ون accused has been acquitted by the honorable high court on the same set of evidence, یا honorable trial court by the same set of evidence, so the evidence becomes untrustworthy. تو اس پوائنٹ اور باقی کچھ پوائنٹ پہ وہ میری کرمنل پٹیشن نمبر 549 2021 الاؤڈ ہوئی, جو فیس بک پہ آرڈر بھی موجود ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اگر سیم سیٹ آف ایویڈنس پہ ایک ملزم بری ہو جاتا ہے تو کیس ٹوٹ جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں پراپر اپرچونٹی آف کراس ایگزامینیشن. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس پہ میرے لیکچرز موجود ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. Full opportunity is to be provided to the accused to defend himself. Article 10A provides guarantee of fair trial of the accused. اگر اس سے کسی بھی قسم کا کوئی حق بھی اس کا سلب کیا گیا اس کے ٹرائل میں, trial becomes vitiated, trial becomes ultra virus of the constitution of Article 10A, entire trial becomes illegal. 2003 SCMR پیج نمبر 104 آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جب بھی آپ مرڈر ٹرائل کریں, کرمنل ٹرائل کریں. ہوتا یوں ہے کہ میں نے پہلے بھی لیکچرز میں بتایا ہے, گواہی دیتے ہوئے پزل ہو کے ایک ملزم کا نام دوسرے کو لے لیتا ہے, دوسرے کا تیسرے میں, ایک کا رول دوسرے کو بتا دیتا ہے دوسرے کا تیسرے میں, یا ایک ملزم کا نام بھول جاتا ہے یا ایک سٹیپ بھول جاتا ہے پروسیڈنگ میں یا ٹائم میں, یا تو جج صاحب سے کہتے ہیں بابا آرام سا, بھائی آرام سے رک جاؤ, جو آپ کہہ رہے ہو وہ آرام سے سوچ کے کہو. جج ہیز نو رائٹ, جج ہیز نو اتھارٹی ٹو give this relief to the complainant or the prosecution. بیچ میں سرکاری وکیل کا بھی کہتا ہے کہ ایک منٹ بھائی ذرا سوچ لو آپ کیا کہہ رہے ہو. That prosecutor has no right in accordance with the law. یاد رکھیں. اور کبھی آپ کوئی پوائنٹ ریز کریں اور جج صاحب کہتا ہے جی نہیں آپ کا یہ پوائنٹ میں آبجیکشن نہیں نوٹ کروں گا, گواہ نے ایسے نہیں کہا, تو یہ اتھارٹی آپ کو میں دے رہا ہوں. 2003 SCMR پیج نمبر 104 میں آنریبل سپریم کورٹ فرماتی ہے جج کو بالکل غصہ نہیں کرنا. جج نے انتہائی تحمل مزاجی سے کیس کا ٹرائل کرنا ہے. جج نے ملزم کو آرٹیکل 10A کا مکمل بینیفٹ دینا ہے, اسے مکمل فیل ٹرائل دینا ہے, اور صرف ملزم نہیں مدعی کو بھی پورا موقع دینا ہے, مدعی کی بھی بات پوری سننی ہے.
اور جب ملزم آتا ہے اپنے دفاع کے لیے تو مکمل دفاع کا حق اسے دینا ہے، تاکہ اس پورے ٹرائل میں وہ اتنا جج فیئر رہے کہ ملزم اور مدعی دونوں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں اور دل سے تسلیم کریں کہ بھائی انہیں کیس پروف کرنے کا مدعی کو اور کیس کو جھوٹا ثابت کرنے کا ملزم کو بھرپور موقع دیا گیا، ایکول اپرچونٹیز دی گئیں. لیکن جہاں بات آ جاتی ہے مارجن کی تو بینیفٹ آف مارجنل ڈاؤٹ جو ہوتا ہے it is not as a matter of grace but as a matter of right to be awarded to the accused because accused is the favorite child of the court. اس میں 1995 SCMR پیج نمبر 1345 کہتی ہے کہ سپریم کورٹ نے فرمایا، میں نے آپ اور بھی کافی لیکچرز میں ڈیٹیل بتائی، آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، کہ the duty entire burden of proof، یعنی جب کیس چلتا ہے entire burden of proof lies upon the prosecution to prove its case beyond any shadow of doubt, and the job of the accused is only and only to create a single dent in the prosecution story, and the benefit of that dent or doubt is to be awarded to the accused not as a matter of grace but as a matter of right. یعنی عدالت جو ہے اگر ملزم کو تھوڑا سا بھی شک کا فائدہ دے دیتی ہے وہ احسان نہیں ہوتا، وہ اس کا رائٹ ہوتا ہے، اسے ہر صورت میں دینا ہوتا ہے، اسے ہر صورت شک کا فائدہ دے کے باعزت بری کرنا ہوتا ہے اگر کوئی بھی شک کیس میں آ جائے. اب اس میں پوسٹ مارٹم رپورٹ ایک چیز ہوتی ہے، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. پوسٹ مارٹم جو ہوتا ہے جب میڈیکل ایویڈنس آ جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اٹ واز اے نیچرل ڈیتھ اور ان نیچرل ڈیتھ، فطری موت تھی یا غیر فطری موت تھی. یعنی ایک شخص ویسے ہی ہارٹ اٹیک سے مر گیا تو وہ ایک فطری موت ہے، لیکن اگر اسے فائرنگ کر کے یا دھکا دے کے یا گلا گھونٹ کے مارا گیا وہ غیر فطری موت ہے. 2019 SCMR پیج نمبر 1068 میں پولیس رول نمبر 174 کو ڈیفائن کیا گیا ہے اور رول 25 اور 37 کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے کہ پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن کا پروسیجر کیا ہے. عام طور پہ پوسٹ مارٹم رپورٹس جو ہوتی ہیں وہ ان میں کئی ڈیفیکٹس پائے جاتے ہیں اور ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ اس کا فائدہ ملزمان کو نہیں دیتی. پھر ہم لوگ سپریم کورٹ میں جب آتے ہیں تو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی پوسٹ مارٹم کو آپ آ جائیں اسے ڈیٹیل میں پڑھیں. پوسٹ مارٹم کو بھی ڈیٹیل میں ہم نے پڑھنا ہوتا ہے. پھر سپریم کورٹ میں جو ایگزامینیشن ان چیف اور جو کراس ایگزامینیشن ڈاکٹر ہوتی ہے اس میں جب ڈیفیکٹ آتا ہے کانفلکٹ ان بٹوین دی میڈیکل اینڈ آکولر تو اس کی وجہ سے بھی الحمدللہ ہم نے سپریم کورٹ سے کئی ملزمان کو بری کرایا. پروسیجر یہ ہے کہ once the dead body of a person who died in unnatural and suspicious circumstances is taken into custody by a police officer, the following essential steps are to be followed. پوسٹ مارٹم میں 4 جو پوائنٹس ہیں اسینشلز ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. اگر وہ نہیں ہوئے تو آپ کا ملزم باعزت بری ہوگا، چاہے وہ قتل کا کیس ہے، سزائے موت ہو بھی چکی ہے تب بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے وہ بری ہوگا. Firstly, there was a complete chain of police custody of the dead body right from the moment it was taken into custody until it was handed over to the relatives, or in any case they were unknown then till his burial. جب تک جو ورثان ہیں ان کے حوالے ڈیڈ باڈی ہو یا اس کی تدفین ہو تب تک اس کی کسٹڈی جو ڈیڈ باڈی کی ہے وہ بہت ہی کمپلیٹ ہونی چاہیے، اس میں کہیں لیپس نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اسے کا گلا دبا کے اسے مار دیا گیا ہو اور بعد میں کسی ملزم پہ FIR کاٹ دی گئی ہو کہ اس نے اس پہ فائر کیا ہے. کیا پتا پہلے وہ گلا گھونٹ سے مرا ہوا ہو اور مردہ شخص کو پھر فائر مار کے اس کی گولی بنا کے اس کے جو ہے وہ گولی کے خور کا نشان بنا کے اس کا ہول بنا کے اس میں کیس کو ٹوسٹ کیا گیا ہو
ڈیڈ باڈی کو پھر پوسٹ مارٹم میں آ جائے گا جی یہ تو فائر کا بھی اس میں ہم نے دیکھا ہے نشان، تو اس سے پھر جو ایکچوئل حقائق ہیں انہیں مسک نہ کیا جائے، تو کمپلیٹ کسٹڈی پولیس آفیسر نے اس کو رکھنی ہے مینٹین کر کے۔ دوسرا آ جاتا ہے، فرسٹلی یہ ہو گیا، سیکنڈلی پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن آف اے ڈیڈ باڈی could not be carried out without the authorization of a competent police officer or the magistrate۔ یہ competent police officer یا magistrate کی پرمیشن سے جو authorized ہو وہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ Thirdly, post-mortem of deceased person could only be carried out by a notified government medical officer۔ یہ کوئی عام ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتا، جو نوٹیفائڈ میڈیکل آفیسر ہوگا وہی پوسٹ مارٹم کر سکتا ہے، ورنہ اس پوسٹ مارٹم کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اور تھرڈلی یہ ہو گیا، فائنلی چوتھا جو اس کا اسینشل ہے پوسٹ مارٹم کا، ایٹ دی ٹائم آف ہینڈنگ اوور دا ڈیڈ باڈی بائی دی پولیس آفیسر آل رپورٹس prepared by the investigation officer were also to be handed over to the said medical officer to assist his examination of the dead body۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس میں عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے کہ جو انکویسٹ رپورٹ ہوتی ہے، سندھی میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ مشیر ناموں لاش چکاس فارم کہتے ہیں اور انکویسٹ رپورٹ کہتے ہیں۔ پولیس کہتی ہے کہ جی جب ہم آئے اس کو ڈیڈ باڈی کو دیکھا تو ڈیڈ باڈی ٹھنڈی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کہتی ہے جب ہم پوسٹ مارٹم کر رہے تھے اس ٹائم لاش گرم تھی۔ اب یہ ٹھنڈی اور گرم کا فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آدھا گھنٹے پہلے قتل ہوا ہے تو لاش گرم ہوگی، اگر یہ مرڈر ایک دن پہلے ہوا ہے، 8-10 گھنٹے پہلے ہوا ہے، 3 دن پہلے ہوا ہے، تو پھر جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو جو انکویسٹ رپورٹ پولیس والا بنائے، آئی او انویسٹیگیشن آفیسر، لاش کے معائنے کے دوران کر کے، اور وہ ساری رپورٹ جو میڈیکل آفیسر ہے اسے پوسٹ مارٹم سے پہلے دینی چاہیے تاکہ ان کو ٹیلی کر سکے کہ آیا جو ڈیڈ باڈی میں اس وقت دیکھ رہا ہوں اس وقت جو اس پہ جو انجریز اور جو نیچر آ رہی ہے وہ اس سے ٹیلی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، وہ ساری چیزیں اس کو مینشن کرنی ہے۔ پھر جب کراس ایگزامن آپ کریں تو وہ انکویسٹ رپورٹ بھی سامنے رکھیں اور پھر میڈیکل آفیسر کا جو پوسٹ مارٹم ہے اس سے بھی آپ ساتھ رکھیں، اور اگر فردر کوئی رپورٹس کے لیے پوسٹ مارٹم کی کچھ چیزیں ریزرو کر کے ڈاکٹر رکھتا ہے تو جب وہ آ جائے ان سب کو ٹیلی کر کے پھر آپ کراس ایگزامن کریں۔ ان کے دوران جو بھی ڈیفیکٹ آپ کو ملے گا وہ سارا ایک ڈیفیکٹ کا فائدہ آپ کو ناٹ ایز اے میٹر آف گریس بلکہ ایز اے میٹر آف رائٹ دینا ہے آنریبل کورٹ نے۔ اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر 2019 سپریم کورٹ کی ججمنٹ دے رہا ہوں کہ پہلے تو پی ایل ڈی 2021 سپریم کورٹ 362 جس میں ڈی این اے کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اور 2022 ایس سی ایم آر پیج نمبر 1567 یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بلیکننگ شو ہونی چاہیے اگر 2 سے 3 انچ یا 6 انچ تک سے فائر کیا گیا ہے تو فائر قریب ہوگا تو جو انٹری وونڈ ہے اگر بلٹ ہے پسٹل ہے تو انٹری وونڈ چھوٹا اور ایگزٹ کا وونڈ بڑا ہوگا، یعنی گولی جس جگہ سے انٹر ہوگی داخل ہوگی وہ چھوٹا ہوگا، جب نکلے گی تو دماغ کو پھاڑ کے نکلے گی تو اس سے پتہ چلے گا کہ وہ قریب سے گولی ماری گئی، اور جب گولی ماری گئی تو وہ جلا ہوا ایریا ہوگا انٹری وونڈ کی جگہ کا، اسے بلیکننگ کہتے ہیں کہ وہ بلیکننگ کی طرح کالا کالا سا ہوگا کہ جی قریب ہے۔ لیکن اگر مدعی یہ کہتا ہے اور پراسیکیوشن کی سٹوری یہ ہے کہ 3 فٹ 6 فٹ سے کے جو ہے فاصلے سے فائر کیا گیا لیکن بلیکننگ اس میں نظر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب اس میں بلیکننگ نظر آ رہی ہے
اور اس کا مطلب کہ کانفلکٹ ہو گیا کہ 4-5 فٹ اور 10 فٹ کے فاصلے سے فائر اگر مارا جائے گا پسٹل کا تو اس کی انٹری وونڈ جو ہے وہ بڑی ہوگی اور ایگزٹ وونڈ چھوٹی ہوگی، لیکن اگر قریب سے فائر مارا جائے گا تو اس میں بلیکننگ بھی ہوگی، 6 انچ کے رینج سے مارا جائے گا یا رکھ کے مارا جائے گا یا تھوڑا سا دور کر کے مارا جائے گا فائر پسٹل سے، تو اس کی انٹری وونڈ جو ہے اس پہ بلیکننگ بھی ہوگی، انٹری وونڈ چھوٹا اور ایگزٹ وونڈ بڑا ہوگا۔ تو اگر یہ کنفلکٹ آ جاتا ہے تو 2022 SCMR پیج نمبر 1567 میں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اٹ از اے کانفلکٹ ان بٹوین میڈیکل اینڈ آکولر ورشن۔ اس کے بعد 2019 SCMR پیج نمبر 79، پیج نمبر 129 اور پیج نمبر 610 اور پیج نمبر 1068 میں کوئی بھی کانفلکٹ اگر میڈیکل اور آکولر میں آ جاتا ہے تو دیٹ از ٹو بی awarded to the accused as a matter of right۔ 2016 SCMR پیج نمبر 1241 اور 2021 اور 2014 SCMR پیج نمبر 1689، 2018 SCMR پیج نمبر 21، 2010 SCMR پیج نمبر 97 اور 1009 اور 1039 اور سب سے بڑی لینڈ مارک ججمنٹ 1995 SCMR 1345 یہ کہتی ہے کہ کسی بھی شک کا فائدہ ملزم کو حق کے طور پہ دینا ہے، کوئی رحم کھا کے نہیں دینا۔ اس کے بعد 2014 SCMR پیج نمبر 668 یہ کہتی ہے کہ جو آل سینٹنسز ہے وہ یعنی اگر سینٹنس ریڈکشن پہ بات آ جاتی ہے تو آل سینٹنسز شوڈ رن کنکرنٹلی، ساتھ ہی چلیں گی۔ اس پہ میرا صادق شر کا ایک کیس ہے، فیس بک پہ ججمنٹ آپ کے پاس ہے، اس میں بھی اسی پوائنٹ پہ تھا 365